وہ کہاوت تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ جی ہاں، یہ کہاوت کیوں بولی جاتی ہے؟ آج تک آپ لوگ بھی سنتے آئے ہوں گے اس بات کو، میں بتاؤں گا کہ کیوں بولی جاتی ہے۔ پہلے آپ اس انسان کو دیکھ لیں، آج اس کی حالت ویسی ہی بنی ہوئی ہے جو کہاوت میں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو آئے دن اسلام کے بارے میں فبدیہ کسا کرتا تھا، غلط سلط باتیں کیا کرتا تھا، قرآن عظیم کی بارہا توہین اس انسان نے کی ہے، لیکن آج اس کے چہرے پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ اور آج اس کا حال کیا ہے پہلے وہ آپ دیکھ لیں، یہ خود اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ آج سے 1.5 سال پہلے میں وسیم رضوی ہوا کرتا تھا، لیکن آج مجبور اکیلا ہوں، اناتھ ہوں، کیونکہ میری بات کوئی نہیں سننے والا ہوں۔ میری مدد کیجیے۔ اسی لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ جی ہاں، جو بھی در چھوڑتا ہے وہ پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ لیکن وہیں پر آپ دیکھیں، امریکہ کیلیفورنیا کے مشہور پادری ہلارین ہیگی نے اسلام کو قبول کیا اور اپنا نیا نام رکھا ہے سید عبداللطیف۔ ہلارین ہیگی نے اپنے بلاگ پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شانتی، خوشی اور راحت محسوس کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہلارین ہیگی جب اسلام قبول کرتے ہیں تو کہتے ہیں خوشی محسوس کر رہا ہوں، جو شانتی مجھے ملی ہے پہلے وہ شانتی مجھے نہیں مل پا رہی تھی، میری آتما، میری روح بے قرار تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد میری روح کو سکون مل چکا ہے، میری آتما کو شانتی مل چکی ہے، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہیں پر یہ انسان جس کے بارے میں بات کر رہا تھا، نام لینا میں اس کا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ہے نا، لیکن جب بات آتی ہے تو بات کرنی بھی پڑتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اچھل کود رہے تھے اور اسلام کے بارے میں طرح طرح کی فبدیہ کس رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے۔ بہرحال آج جو ان کا حشر ہے وہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اسلام وہ پاک اور پوتر اور اچھا مذہب ہے جو قبول کرتا ہے وہ ترقیاں پاتا ہے، اللہ اس کو عروج عطا کر دیا کرتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے تو پتہ آپ کو چل جائے گا، حضرت بلال وہ غلام تھے، بازاروں میں بکتے آئے تھے، کوئی ان کی قیمت نہ تھی، جو چاہتا تھا وہ ان کو مارتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا وہ کام کرواتا تھا۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، ظالم انسان تھا، لیکن آپ دیکھیں جب تک وہ بکے نہ تھے، اسلام کو قبول نہ کیا تھا، امیہ بن خلف آواز لگاتا تھا، بلال دوڑ کے جاتے تھے، اس کی بیوی بلاتی تھی، بلال دوڑ کے جاتے تھے، اس کا بیٹا بلاتا تھا، حضرت بلال دوڑ کر جاتے تھے۔ لیکن جب اسلام کو قبول کر لیا، مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ مقام اسلام نے عطا کر دیا کہ آج بلال بلا رہے ہیں تو ان کی آواز پر پورا مدینہ دوڑ کر مسجد نبوی جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام نے ان کو وہ عروج عطا کر دیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ غلام کی مکے کے اندر یہ وقت نہ تھی، یہ اوقات نہ تھی، یہ حیثیت نہ تھی، یہ طاقت، یہ پاور بھی اس کو نہ تھی کہ وہ اپنے مالک کے رکھے ہوئے جوتے جو دھوپ میں ہیں بغیر اجازت کے چھاؤں میں رکھ دے، ٹھنڈ میں رکھ دے۔ اگر کوئی غلام بغیر اجازت کے اگر اپنے مالک کے جوتوں کو اٹھا کر چھاؤں میں یا دھوپ میں رکھ دیتا تھا تو اس کا آقا اس کو بے تحاشا مارتا اور کہتا تیری جرت کیسے ہوئی، تیری ہمت نے کام کیسے کر دیا کہ تو نے میرے جوتوں کو ہاتھ لگایا ہے، تیرے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو کسی غلام کو یہ طاقت میسر نہ تھی کہ بغیر اجازت کے جوتوں کو بھی ہاتھ لگا سکے۔ لیکن وہیں پر آپ بلال کا مقام دیکھ لیں، جب نبی معراج کے لیے گئے تو جنت میں جوتوں کے چلنے کی آواز سن کر آ رہے ہیں اور پیغمبر ارشاد فرما رہے بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہارے جوتوں کے چلنے کی آواز میں جنت میں سن کے آ رہا ہوں؟ تو بلال عرض کرتے ہیں آقا کوئی ایسا اچھا عمل نہیں ہے میرے پاس، لیکن ہاں آقا جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیا کرتا ہوں، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اسی کی وجہ سے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں سن کے آ رہا ہوں۔ تو وہ غلام جنہیں جوتا اٹھانے کی طاقت نہ تھی، ان کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تو اسلام ایسا مذہب ہے جو مرتبے عطا کرتا ہے، مقام عطا کیا کرتا ہے۔ جو اسلام کو قبول کرتا ہے اس کے دل کو سکون ملا کرتا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ لیکن اسلام کوئی بھی قبول کرتا ہے تو وہ زیادتی کے ساتھ نہیں کرتا ہے، کسی کو ہم اسلام زیادتی کے ساتھ قبول نہیں کروا سکتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آج جو پوری دنیا اسلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کچھ تو بات اسلام
اسلام میں ہے بھائی، ایسے ہی کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑا ہوتا ہے. کہتے کہ جس کا چرچا ہوتا ہے اور جس کے نام پہ خرچہ ہوتا ہے اس میں کوئی بات تو ضرور ہوتی ہے. پوری دنیا میں کسی مذہب کا نہ تو اتنا شہرہ ہے اور نہ کسی مذہب کا اتنا نام لیا جاتا ہے، چاہے نفرت سے ہی لیا جاتا ہو، ہے نا. اگر کسی کو چمکنا ہوتا ہے، راجنیتی اپنی چمکانی ہوتی ہے، وہ اسلام کے بارے میں بولتا ہے، وہ چمک جاتا ہے. تو اسلام کو جب لوگوں نے قبول کیا ہے تو دادا گیری سے نہیں، تلوار کے زور پر نہیں، ڈنڈے کے زور پر نہیں، یا بادشاہت اور حکومت کے زور پر نہیں. آپ تاریخ مکہ پڑھ کر دیکھیے، تاریخ مکہ ہمیں بتاتی ہے کہ حکومت کس کے پاس، سلطنت کس کے پاس، دولت کس کے پاس اور پاور کس کے پاس، تمام مکے کے کافروں اور مشرکوں کے پاس تھے. وہی بلوان تھے، انہی کے پاس دولت، حکومت، شہرت سب کچھ تھی. لیکن مکے کے اندر وہ غلام انسان جن کی کوئی وقت نہ تھی، انہوں نے محبت سے، شوق سے اسلام قبول کیا. آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ہندوستان کے اندر جیسے کہ بھاجپا کی پارٹی اس وقت پورن بہمت کے ساتھ سرکار بنائے ہوئے ہے، تو لوگ اب کدھر جا رہے ہیں؟ بھاجپا میں جا رہے ہیں کہ ستا میں آئی ہوئی ہے. اب دیکھیں جب ستا میں کانگریس آ جائے گی تو لوگ کانگریس میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. نہیں، ہم کانگریس کے سدسیہ ہیں، ہم کانگریس کے سمرتھن کرنے والے ہیں. جیسے اتر پردیش ہے، یہاں پہ سپا جاتی ہے تو بسپا میں لوگ جاتے ہیں، بسپا جاتی ہے لوگ بھاجپا میں جاتے ہیں، بھاجپا جائے گی لوگ سپا میں آئیں گے. مطلب لوگ جو ہے وہ پارٹیاں بدل دیتے ہیں، جس کے پاس پاور ہوتی ہے لوگ اسی کا سمرتھن، اسی کے پیچھے، اسی کا نعرہ لگاتے ہیں اور اسی کا جھنڈا لہراتے ہیں. جیسے ستا گئی تو سمجھ لو نعرہ بھی گیا، جھنڈا بھی گیا، ڈنڈا بھی گیا، سب کچھ چلا جاتا ہے. لیکن اسلام کے بارے میں آپ پڑھیں، مکے کے اندر حکومت ان کے پاس تھی، لیکن کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھ رہے تھے. ان کو معلوم تھا حکومت ان کی ہے، دولت ان کے پاس، شہرت ان کے پاس. جو کلمہ پڑھتا تھا اسے ستایا جاتا تھا، اسے رلایا جاتا تھا، اسے بھگایا جاتا تھا، اسے تکلیف دی جاتی تھی. کون سا ظلم ہے جو کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر مکے کے اندر نہ کیا گیا ہو؟ حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا، چاچا نے لٹکا دیا جھولے میں، نیچے سے دھواں لگاتا اور کہتا تھا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. حضرت بلال کی تاریخ آپ لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں، سب نے پڑھی ہے. انہیں گرم ریت پہ لٹایا گیا، ان کے سینے پہ وزنی پتھر رکھا گیا، مکے کی وادیوں پہاڑیوں میں گھمایا گیا، گلے میں پھندا ڈال کے شرارتی بچے کھینچا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا. حضرت سمیہ کے نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. حضرت زنیرہ کنیز تھی، غلام تھی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، ستایا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہے. حضرت خباب کی تاریخ پڑھیں، انہیں دہکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا ہے، ان کی پیٹھ کی جو چربی ہے نا وہ پگھل جاتی ہے، کوئلے بجھ جاتے ہیں اور پیٹھ داغدار ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے، انہوں نے دل سے قبول کیا ہے. حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے اسلام کو قبول کرنے کے لیے، حضرت صہیب رومی روم سے آئے اسلام کو قبول کرنے کے لیے. کچھ تو کشش تھی، جو لوگ دیکھتے تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. تو اسلام کو لوگ مٹانے کی سوچتے ہیں ہم ختم کر دیں گے. آئے دن یہی راجنیتی ہو رہی، یہی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جو مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے. تو اسلام کے بارے میں جس نے جو کچھ کہا ہے، جب کہا ہے، وقتی طور سے تو وہ پاور میں رہا ہو، لیکن وقت ایسا بھی آیا کہ اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا ہے. وہ چاہے شداد رہا ہو، نمرود رہا ہو، فرعون رہا ہو، قارون رہا ہو، بڑے بڑے شہسوار، بڑے بڑے بادشاہ، کہ نہیں ہم مٹائیں گے، لیکن اسلام نہ مٹا ہے اور نہ مٹے گا. لیکن جو لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود مٹ جایا کرتے ہیں. اور اسلام وہ مذہب ہے جو شانتی، محبت اور الفت، عقیدت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے. تو آج اس کا جو حشر ہے وہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے. بہت اچھل رہا تھا، بہت کود رہا تھا. جب تک نام اس کا مسلمانوں جیسا تھا، اس وقت تھا یا نہیں تھا یہ مسلمان، نام تو مسلموں جیسا ہی اس کا تھا، لیکن پھر بھی نام کی نسبت سے مزے لے رہا تھا. وقف بورڈ کا ادھیکش ہے، اچھی کرسی پہ بیٹھتا تھا. اب تو چہرے پہ مجھے لگ رہا ہے فیض اللبلی کا ایک پتا بھی لگانے کو میسر نہیں آ رہا، ورنہ بلی
بلیچ کرا کے آتا تھا، سیونگ اور نہ جانے کیا کیا اسٹائل اس کے پاس تھے، لیکن اسلام کے بارے میں غلط سلط بول کر اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ذرے نجوم بن گئے ان کے دیار میں، پایا وقار کوچائے عالی وقار میں، اور اسلام ہی زمانے پہ چھائے گا ایک دن، سورج چھپا ہوا ہے ابھی کچھ غبار میں۔